جی عزیز طلبہ، آج کا ٹاپک ہے بشارت بیست ختم المرسلین، ہجرت، جہاد، نصرت اور غلبہ اسلام کے بارے میں۔ یہ سورۃ صف کی کچھ آیتیں ہیں، تو یہ آج ہم پڑھتے ہیں۔ تو ختم نبوت کے حوالے سے پچھلے لیکچرز کے اندر بحث ہو چکی ہے، حدیثیں اور اشعار بہت سارے دیے گئے ہیں، وہی میں یہاں بھی ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا آپ کے لیے۔ پھر ہجرت کے بارے میں کیا ہے، جہاد کی فضیلت کے بارے میں کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ڈسکرپشن میں لکھ دی جائیں گی۔ اور غلبہ اسلام کے بارے میں کہ اسلام غالب آ کے رہے گا، یہ بھی اس سے پہلے لیکچر میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں، پھر مزید یہاں بھی کر لیں گے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ شے جو زمینوں میں ہے اور آسمانوں میں، یعنی کہ زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ وَهُوَ العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، آگے نیا ٹاپک کہ اے ایمان والو ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے، مطلب وہی کہو جو اس پر خود عمل کرتے ہو۔ ایسا نہ کہو کہ بندہ خود تو وہ کام نہیں کر رہا، دوسروں کو حکم دیتا جائے۔ کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بہت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کام کہو جو خود نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ مطلب قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، جو کہو وہی کرو، دوسروں کو بھی وہی کہو۔ اس کے علاوہ اگلی جو آیت ہے اس میں جہاد کی فضیلت ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، بے شک اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے رستے میں لڑتے ہیں، اس کے رستے میں صفن، صفیں بنا کر۔ کانہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ یہاں پہ جہاد کی فضیلت ہے، جہاد کے بارے میں ساری چیزیں ایڈ ہوں گی کہ جہاد اسلام کی کوہان ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب موسیٰ نے کہا لِقَوْمِهِ ہی اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِی تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو، انی رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ فلما زاغوا، جب انہوں نے کج روی اختیار کی۔ اچھا، کج روی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کج روی کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا پن اختیار کرنا، ٹھیک ہے۔ زاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ نے بھی ان کو جو ہے وہ دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، یعنی کہ ٹیڑھا پن، یعنی کہ کج روی اختیار کی، تو اللہ نے بھی کہا ٹھیک ہے تمہارے دل ٹیڑھے کر دیتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا کس کو؟ قوم فاسق کو، نافرمانوں کو۔ جیسے کہ لیکچر 1 میں ہم نے قرآن کی ابتدائی آیات پڑھی تھی، وہاں لکھا تھا ھدی للمتقین، اس سے کتاب میں ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی کہ جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے ہی ہدایت ملتی ہے، دوسرے کو نہیں۔ یہ نیا ٹاپک آگے ایک اور ٹاپک ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ بْنُ مریم، اور جب عیسیٰ بن مریم نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما، تصدیق کرنے والا ہوں کس چیز کی؟ لما بین یدیہ، اس کی جو میرے ہاتھوں میں ہے۔ بین یدیہ یعنی کہ جو مجھ سے پہلے چیز چلی گئی نا، تورات، مجھ سے پہلے جو تورات آئی تھی میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں کہ وہ خدا کا کلام تھا۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور ایک رسول کی خوشخبری دینے آیا ہوں، یاتی من بعد اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا، یعنی کہ نبی علیہ السلام کی آنے کی بشارت حضرت عیسیٰ نے دے دی ہے۔ فلما جاءہم بالبینات، جب ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں، یعنی کہ نبی علیہ السلام آ گئے جس کی بشارت حضرت عیسیٰ نے دی تھی، قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ ومن اظلم ممن افترا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹ باندھتا ہے، علی اللہ الکذب، جو خدا پر جھوٹ باندھتا ہے، وہو یدعی الاسلام، حالانکہ وہ بندہ تو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یعنی طلبہ یہ ترجمے کے بعد یہ دیکھیں، میں نے کہا ہر دفعہ کہتا ہوں کہ یہ تعریفیں یاد کیا کریں۔
فعل ماضی کی تعریف، فعل مضارع، مرکب توصیفی، مرکب اضافی اور حروف جر. یہ 5-6 تعریفیں ہیں، بار 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 وہی ریپیٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، ضمیر کسے کہتے ہیں. لیکن جی اب نمبر وائز تمام ٹاپک کو ہم کور اس میں دیا گیا ہے کہ پہلی چیز ہم نے اس آیت میں پڑھی تھی کہ زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں ساری اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ذکر کے حوالے سے یہاں بحث ہوگی، ذکر کے حوالے سے یہاں پہ آپ نے ایڈنگ کرنی ہے، اشعار بھی ذکر کے حوالے سے. تو ڈسکرپشن دیکھیے گا. اہل ایمان کو بے عملی پر تنبیہ، یعنی کہ جو خود کرتے ہو وہی دوسروں کو حکم دو. یہ نہیں کہ خود کام نہیں کرتے دوسروں کو حکم دیا جا رہا ہے، خود نماز نہیں پڑھتے دوسروں کو آپ حکم دے رہے ہیں. پھر قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. تو منافق کی نشانیاں یہی ہوتی ہیں نا کہ وہ بات کرے، جھوٹ بولے، وعدہ کرے، وعدہ خلافی کرے، امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے. تو یہ ساری چیزیں. اس کے بعد آگے مجاہد سے اللہ کی محبت، یعنی کہ جو خدا کے راستے میں، اللہ کے راستے میں اپنے وطن کی خاطر جو ہے وہ جہاد کرتا ہے، اس کی فضیلت یہاں بیان کی جائے گی. ٹھیک ہے. اور منافقین کی روش، منافقین نے بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے جس کا قرآن میں سب سے زیادہ بار ذکر آیا ہے. تو انہوں اب بنی اسرائیل کون تھے؟ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے. تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو ٹھکرایا. حضرت عیسیٰ نے جو چیزیں بتائی تھیں، وہ نبی علیہ السلام کی بشارت دی تھی، تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. تو یہ دیکھیں پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام دل کی ٹیڑھ سے اسرات اور بشارت محمد بعثت نبوی، یہاں عیسیٰ علیہ السلام جو بشارت دے رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو آخری بات جو تھی وہ یہود کے من گھڑت دعوے تھے. من گھڑت دعوے تھے یعنی کہ جب نبی علیہ السلام جو ہے ان کو اسلام کی طرف بلاتے تھے، فرماتے تھے کہ میں یہ اللہ کا کلام تمہاری طرف لے کے آیا ہوں اور اس کی بشارت بھی تمہاری کتابوں میں موجود ہے. تو وہ کہتے تھے یہ تو کھلا جادو ہے، تم تو خود سے اپنی باتیں بتا رہے ہو. جی صلبہ، یہ تھا آج کا ٹاپک. ملتے ہیں نیکسٹ.